دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اگلی آیت کے اگلے حصے پر آتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باس پرس ہوگی. اچھا اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فؤاد جو ہے ایک ہوتا ہے نا قلب، ایک ہوتا ہے فؤاد. یہاں جو ذکر ہے ویسے آپ دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ نہیں مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ دل. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ فؤاد. ایسے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ دل. ٹھیک ہے نا. لیکن فرق ہے فؤاد وہ دل ہوتا ہے جس میں کہ جذبات سے بھرا ہوا دل. ٹھیک ہے. فل آف ایموشن آپ یوں کہہ لیں. یہ مراد ہے. اور یہ جو قلب ہے نا یہ بس دل ہے، ایک عام دل ہے. تو یہاں پہ کیوں یہ بات ہوئی جذبات سے بھرا دل کیوں ہے، اس کو اب ہم تھوڑا دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم اب یعنی کر رہے ہو نا دنیا میں، یعنی ابھی جو ذکر کیا گیا کہ علم تم حاصل کر رہے ہو یا اس کو پورے براڈ اس میں آپ لے جائیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تم نے کیا سمجھا کہ تمہاری جو یہ آنکھیں ہیں، تمہارے جو کان ہیں جن سے تم سنتے ہو، تمہارا جو قلب میں دل موجود ہے جو کہ جذبات سے بھرا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں یہ جو تمہارے حواس خمسہ ہیں اور دل ہے، ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ہر صورت میں سوال کیا جائے گا. تو اب اس کو ہمیں یہاں سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے کہ دیکھیں جب آپ جو کچھ آپ سنیں گے، کیونکہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کان کا، آنکھ اور کان، پہلے ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. جو کچھ آپ سنیں گے، جو کچھ آپ اچھی گفتگو کریں گے، اچھی پر پہلے ہم آتے ہیں، جو کچھ اچھا آپ سنیں گے، جو کچھ اچھی گفتگو آپ کریں گے، جو کچھ آپ کانوں سے اچھا سنیں گے اور منہ سے اچھی بات کریں گے، وہی کچھ باہر آپ کے نکلے گا. وہی کچھ آپ کے پہلا اس کا سٹیپ سمجھ لیں، وہی کچھ آپ کے دل میں بیٹھے گا. اور فؤاد جو ہے وہ جذبات کا گھر ہے، وہیں سے آپ کی یعنی جو جذبات ہیں وہ اس کو لے کے اس چیز کو آگے نکالیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ اچھی باتیں سنیں گے تو آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند ہوگی، اور اگر آپ گندی باتوں کو سنیں گے اور گندی باتیں کریں گے تو آپ کی روح بیمار ہوگی. سیدھی بات ہے. تو مراد کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی نہیں، وہ شیطان کی غذا ہے اگر دیکھا جائے تو. اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر اپنے دل کو بیمار کرنے والی چیز یا اپنے دل کو غلط کاموں کی طرف ڈالنے والی چیز بھی جو ہے وہ موسیقی ہے. یہ بھی ہم آگے دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا چیز جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے باس پرس ہوگی. یعنی مراد یہ کہ جب آپ ایک گندی بات کو بار بار، ایک گانے کی ورڈنگز کو بار بار سن رہے ہیں جس میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ لڑکے اور لڑکی کا کوئی غلط السٹ افیئر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس سے کہ جذبات ایک لڑکے کے جو ہے وہ بھڑک رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ڈیویشن یا غلط، ہم نے جو کل بات کی تھی زنا کی طرف لے جانے والی، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا، گانے اس طرح سن کے. اور ایک اور بات کیا ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ ایک گانا سنیں، ایک ایڈ آپ بار بار دیکھیں. ایڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، اتنا دکھاتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. تو آپ جب ایڈ بار بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، آپ خود ہی وہ نہ چاہتے ہوئے وہ جملے وہ بول رہے ہوتے ہیں. یا گانا آپ کی زبان پہ ایک سیکنڈ میں چڑھ جاتا ہے کہ آپ نے کہیں اگر اٹھتے بیٹھتے بھی سن لیا تو بار بار آپ کے منہ سے وہی گانا نکلے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ چلتا رہتا ہے اور دوسری اب جیسے آپ تلاوت کوئی سن رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے. یا نشید، کوئی نشید ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نشید جو بغیر میوزک کی ہوتی ہے، جس میں ایسے قرآن کے بارے میں ہوتی ہے، اگر آپ کبھی سنیں بہت اچھی ورڈنگز ہوتی ہے. مسئلہ صرف ہمارا یہ ہوتا ہے عربک میں ہوتی ہیں تو میں سمجھ نہیں آتی، تو ان میں آپ جو ٹرانسلیشن جن میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. تو جیسے ان میں بھی کوئی اچھی ورڈنگز ہیں، جیسے سکرت الموت کے بارے میں ایک نشید ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس طرح کی. تو جب آپ سنیں نا تو وہی آپ کے وہی لے، وہی ورڈنگز، وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی. تو یہ چیز جو ہے نا، دس از بٹ نیچرل. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے کان ہیں یہ ایسی بس ایک اوپر سے باہر سے لٹکا نہیں دی ہیں،
اس کا جو ہے نا جواب تمہیں دینا پڑے گا کیا سن رہے ہو ان کانوں سے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عام طور پہ جھوٹ غیبت گالیاں سنتے رہتے ہیں, غیبتیں سنتے رہتے ہیں, تو سننے کی وجہ سے بھی ان کے زبان سے غیر شعوری طور پہ وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں غیبت کرتی نہیں لیکن میں سن لیتی ہوں. 4 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں بہت ہی انٹرسٹ سے ان کی بات سن لیتی ہوں لیکن میں خود کرتی نہیں ہوں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں گے اور بار بار آپ کسی کی برائی سنیں گے, بار بار سنیں گے, تو لا محالہ آپ بھی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے. تو صحبت اس میں بہت کام کرتی ہے. اچھا, پہلا تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ سم تو کانوں کی بات تھی, اب بصر آنکھوں کی بات ہے. آنکھوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی انسان گندی چیزوں کو دیکھتا ہے, گندی سائٹس کو دیکھتا ہے, پورن سائٹس کو دیکھتا ہے, فلدی ناولز کو پڑھتا ہے, یعنی وہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا, پڑھتے وقت دیکھ ہی رہا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کا, یہ اس کا روح تک جاتا ہے. ایسے انسان کی روح جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور نعمان علی خان نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جب کوئی لڑکے, انہوں نے پون کے بارے میں یہ کہا نا کہ پون بیسکلی وائلیٹ یور سول, یعنی مراد کیا ہے کہ جب کوئی پون بہت دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, ایسے لڑکوں کے ذہن میں اگر ایک عورت سامنے سے ان کے گزرتی ہے تو ایسے لڑکوں کے ذہن میں وہ عورت نہیں گزر رہی ہوتی ہے, وہ عورت کی ویلیو, تعظیم, رسپیکٹ نہیں ہوتی. ان کو یہ لگتا ہے یہ ایک فلیش کا ٹکڑا ہے جو سامنے سے جا رہا ہے. بہت سخت بات, بہت کھلی بات, لیکن آپ ذرا غور کیجئے تو حقیقت یہی ہے. کیوں, وجہ کیا ہوتی ہے, اتنا دیکھا, اتنا دیکھتے ہیں گندگی کو, اتنی گندگی دیکھ لی کہ اب وہ عورت کی تعظیم ہی ختم ہو گئی. یعنی لگتا ہے کہ اس عورت کی پیدائش کا مقصد صرف یہ, بس یہ اس کی ویلیو. تو آپ یہ بتائیے کسی کو زیبا دیتا ہے مسلمان لڑکے کو کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کے صرف اور صرف یہ ذہن میں بات لائے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان گندا دیکھتا ہے تو اس کی روح تک جو ہے نا وہ انجر ہو جاتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا, دراڑیں اس کے اندر پڑ جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں جو ایک اور ویلیو پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے ایک اور بات کیا ہے کہ ہم اگر کہیں نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا, ہم نے یہ سن لیا, تو مجبوراً یہ چیز ہماری زبان پہ چڑھ گئی. یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا ماحول اور صحبت اچھی نہیں ہے, تو ہمیں اس صحبت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میرا عمل کیا ہے, تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لے کہ کیا چیز سن رہا ہے وہ اور کیا چیز اس ماحول میں دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے سارے نامہ اعمال میں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں, جو کچھ ہم اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں, تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا. ان سب کی بات پرس ہوگی. تم نے کیا سن رہا, تم سے کوشچن نہیں کیا جائے گا, سب چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ ریکارڈ جو ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے خلاف لگانا, کیا کان اللہ کے نعمت نہیں ہے, آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں ہے, جو دل اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. اس دل میں اللہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ ہوں یا کوئی اللیسٹ ریلیشن شپ ہو یا کوئی پری میرٹل افیئر کا کوئی شخص ہو. جو سب سے بڑا جو اس کا حق بنتا ہے اس دل میں رہنے کا, وہ تو رب ہے. تو اگر کوئی آپ سمجھیں کہ اللہ کی نعمت کو اس کے خلاف لگاتا ہے, آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا, کانوں سے وہ سنتا ہے جس سے اللہ نے سننے سے منع کیا, اور دلوں میں وہ برائیاں, وہ بغض, اور دلوں میں تو آپ سمجھیں سب چیز آ گئی. حسد رکھتا ہے, اللہ نے منع کیا. بغض رکھتا ہے, بدگمانی رکھتا ہے, بیکار کی محبتیں دلوں میں پالی ہوئی ہیں نا, غلط قسم کی اللیجیٹمیٹ محبتیں پالی ہوئی ہیں, تو دراصل وہ اللہ کا سب سے بڑا حق مارتا ہے. کیونکہ یہ سب دل, آنکھیں, کان, ناک, سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیے نا, کوئی انسان نے تو دیے نہیں, مگر اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارا معاملہ مگر کیا ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دل, یہ تو میں آئی پوزیس, یہ میرا دل ہے, اس میں میرا اختیار ہے, میرا جو جی چاہے میں کروں. حالانکہ یہ دل میرا نہیں ہے, نہ میرا اختیار ہے, نہ میری مرضی ہے اس کے اوپر کہ میں جو چاہے کروں. اگر یہ جو چاہے کرنے والا معاملہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان کے لیے نہیں بھیجتے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میں کہہ دوں کہ یہ میری آنکھیں, یہ میرے کان, یہ میرا دل, یہ میرا جو جی چاہے میں اسے کروں. بالکل بھی میرا اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, امتحان کے طور پہ دی ہیں, اور ان کا مقام جنت ہے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ آزادی دے گا کہ آج تمہارا جو دل چاہے تم کرو. اس وقت تک کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہے. اس وقت تک یہ کان, آنکھ
اور ہمارا دل، یہ جتنے حواس خمسہ اور ہاتھ بھی اور پیر بھی آپ سب کو انکلوڈ کر لیجئے، یہ سب جو ہیں اللہ کے غلام ہیں. ان کو ہمیں اللہ کی اطاعت کے حساب سے گزارنا ہے. تو یہ کوئی نہ کہے یہ آنکھیں میں پوزیس کرتی ہوں، میری مرضی میں جو دیکھوں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، جو کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. مسئولہ، مسئولہ کا مطلب ہوتا ہے سوال ہوگا، سوال تم سے کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی چیز ہماری ذاتی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، میری اپنی کوئی چیز ہوتی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہوتا اور کہا ہوتا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ یہ آنکھیں تمہاری اپنی ہیں، کان میرے ہیں، یہ فلاں چیز تمہاری اپنی ہے، بیٹا تمہارا ہے، بیٹی میری. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈویژن بنائی ہوتی نا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ میری ذاتی چیز ہے، اللہ نے تو مجھے دے دی. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے بات کہ میں نے تمہیں دے دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امانت ہے. تو جب امانت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز میری ذاتی ہے. جب میری کوئی چیز ذاتی نہیں تو اس کا کوئی ایک اونر ہے، اور وہ اونر ساری دنیا کا اونر ہے جو کہ رب ہے، وہ اس سے سوال جواب ہم سے کرے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حدود میں جو اجازت دی اس حد تک جو چیز ہم دیکھیں گے وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جو چیز ہم سنیں گے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جہاں وہ لمٹ ہم نے کراس کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. ایک اور بات کیا ہے، اپنے آپ کو اگر آپ اپنے دل میں، اب ہم دل کی جذبات کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہے فؤاد کا مطلب، تو اگر ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے اور اللہ کی ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سے ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں مرتے دم تک، تو اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جذبات یعنی اتنے زیادہ ہوں گے دل کے اندر اور اللہ کی محبت کے جذبات، تو آپ یاد رکھیں کہ اس اللہ کو دل میں رکھ کے کوئی شخص فلم نہیں دیکھ سکتا، کوئی شخص گندی سائٹس نہیں دیکھ سکتا، کوئی اپنے اسی دل میں حسد نہیں پال سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو ایمٹی چھوڑیں گے تبھی تو یہ دوسری گندی چیزیں آئیں گی اور وہ جگہ کو گھیریں گی نا. تو جب اللہ کی محبت ہوگی تو آپ بتائیں کہ کتنا انسان جو ہے وہ کوئی گندی کتاب پڑھ سکتا ہے یا گندا کوئی کام کر سکتا ہے. تو خود بخود انسان کا جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑا اس کے علاج کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اب آج ہمیں اگر یہ بات پتہ چلی، ویسے تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اتنا اندازہ ہے، لیکن چلو آج یہ آیت خاص طور پہ پڑھی ہم نے. اب ہم اپنے ماضی پر جائیں تو ہم کیا، ہم نے کانوں سے بہت کچھ غلط سنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ میوزک لگا دیتے ہیں. ایک زمانے میں آل انڈیا ریڈیو پہ آتا تھا، تو پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ گھر میں نماز پڑھی نہیں پڑھی آل انڈیا لگ گیا، ہوتا تھا نا، یہ ایک ماحول تھا. یعنی میرا مطلب ہے یہ آج کی چیز نہیں کہ ہم آج کے بچوں کو بولیں ان کو دیکھو ہر وقت کنسرٹ پہ جاتے ہیں اور فلاں کے میوزک اور یہ برٹنی اسپیئر اور یہ اور وہ اور فلاں کو سنتے رہتے ہیں. تو پہلے بھی تو ماضی میں جائے نا، جو جس کو اویلیبل تھا سب سن چکے، ٹھیک ہے نا. یاد بھی ہیں بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. میں نے آپ کو بتا دیا آل انڈیا کا بھی کیا تھا، کچھ بالکل یہ سب پرانی چیزیں، بنا کا گیت مالا، اور یہ جو کیا ہوتا تھا آل انڈیا میرے خیال آدھا گھنٹے کے لیے بھی نہیں آتا ہوگا پورا. لیکن جو گھروں میں جیسے یہ ایسا تھا کہ کیا نماز کمپلسری ہوگی کہ گھروں میں سنا جاتا تھا. اور بڑی انڈیا کی تو آپ کو پتہ ہے جو گانوں کی جو ویلیو تھی تو وہ تو پاکستانی تو کبھی رہی نہیں. تو اپنے اپنے دور میں ہر ایک نے مراد کہنے کی یہ چیزیں کی. تو اب اگر ریگریٹ ہوتی ہے ایک تو ریگریٹ ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے. ہاں اب آپ دیکھیں کہ ایک فتنہ ہے، محتاط ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب تو آسانی واقعی بہت ہو گئی ہے، آسانی بہت ہے. بالکل. اور جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے دیکھیں نا، ماضی میں جب ایک چیز آپ نے سنی ہو اور پھر آپ بہت دن تک چھوڑ دیں تو اٹریکشن تو ہوتی ہے نا. جیسے یہ بات بتا رہی ہیں، اب یہاں آپ کا اتنا سے چینل کے فرق میں انسان کا کبھی دل ایک دم سننے لگے، کہتا ہے چلو ایک سیکنڈ کا سن لے، کیا حرج ہے. ایسے ہی تو شیطان گھسیٹتا ہے آپ کو، ایسے ہی تو لاتا ہے قریب. بالکل. تو یہی مراد ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی، ٹھیک ہے. اب اس کا ہر چیز کا حل ہے. انسان کہ بھائی ہم نے تو فلاں دیکھا بھی بہت، غلط چیزیں سن بھی بہت لیں،
اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سے استغفار کریں. 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے صلاۃ جو توبہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پڑھیں. اوور آل اپنا ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ جتنا کچھ ہم نے غلط دیکھا, جتنا کچھ ہم نے غلط سنا, کچھ اللہ تعالیٰ یاد ہے, کچھ یاد بھی نہیں, کچھ فن کے طور پہ دیکھا, کچھ مزے کے طور پہ دیکھا, کوئی چھپ کے دیکھا, کوئی بتا کے دیکھا, کوئی مل جل کے دیکھا. جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ جو بھی اس قسم کے کام کیا اللہ تعالیٰ تو اس سے درگزر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بالکل اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ اس وقت سے پہلے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دے. کیونکہ سچی بات ہے یہ آیت بہت سخت ہے, بہت ڈرانے والی ہے. کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میرے کان میں تو کوئی کبھی میں تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ تلاوت کے علاوہ میرے کان میں کبھی کوئی گانے یا کوئی غلط چیز یا کوئی آنکھوں سے میں نے کوئی غلط چیز نہ دیکھی ہو. بہت کچھ یعنی انسان جو ہے وہ جب اپنی جوانی سے اور آگے کی عمر تک جاتا ہے تو بہت کچھ صدور اس سے گناہ کے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے آیت سخت ہے, یقینا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سوال ہوگا, اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوال ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیجئے معمولی سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت ساری چیزیں اچھائیاں برائیاں بتا دی, لیکن کمی آیات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہو کلو اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً ان سب اوپر 3 چیزیں مینشن کی, کان, آنکھ, دل, اور پھر آگے کہا ان سب کی باس پرس کروں گا میں, ہوگی تمہاری باس پرس. آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ہم یتیموں کا معاملہ دیکھ کر آئے ہیں, ابھی پیچھے ہی آپ آیتیں دیکھیے. یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اولاد کے قتل سے ہمیں منع کیا گیا, زنا سے ہمیں روکا گیا. ٹھیک ہے, مختلف ٹرمز استعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت برا راستہ ہے, زنا کے بارے میں کہا, اولاد کو جو ہے تم قتل نہیں کرو, ہم ان کو رزق دیتے ہیں. آگے کیا کہا, بہت بڑی خطا ہے ان کا قتل. الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا ہر چیزوں کے بارے میں, لیکن یہاں ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ یقیناً ان چیزوں سے کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو بڑے یعنی کہتے ہیں نا دین میں ہوتے ہوئے لوگ, میں جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دین میں ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہے نا, کیونکہ ہمارے ایک جو بورڈم ہے اس کا علاج ریلیکسیشن کی صورت میں ہم نے ٹی وی کو بنایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹی وی دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے. تو بڑے بڑے دین والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم 2 گھنٹے قرآن بھی تو پڑھا ہے, قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھی ہے یا پڑھایا بھی تو ہے قرآن, تو کیا ہو گیا اگر ایک ڈرامہ دیکھ لیا, کیا ڈرامے میں کون سی ایسی بات ہوئی, یا اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم اسے آگے کر دیں گے, کوئی اور چینل پہ چلے جائیں گے اگر کوئی ایسا سین وین آ گیا. اس طرح نا شیطان گھسیٹتا ہے. یا کوئی ہم فلم دیکھ لیتے ہیں, ہفتے میں اگر ایک فلم بھی دیکھ لی تو ان سے تو اچھے ہیں نا جو روز فلمیں دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان سے اگر ہفتے میں 1-2 ڈرامے دیکھ لیے تو ان سے تو اچھے ہیں جو روز چینل پہ صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں. تو یہ شیطان جب اس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے تو ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ پھر لمٹ نہیں رہتی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آہستہ آہستہ جب وہ یہ باتوں کو سکھاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ پہلے تو کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈرامہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, بے ضرر ڈرامہ ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سکھاتا ہے کہ بھئی یہ فلم بھی دیکھو, کچھ اتنا اس میں ڈانس اور 1-2 ہی گانے, مطلب 3-4 گانے, مثال دے رہی ہوں میں آپ کو, باقی تو سٹوری بہت اچھی ہے, سٹوری میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو اپنے سبق کے لیے دیکھ لو. پھر انسان فلم پہ آ جاتا ہے. پھر جب فلم پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر گانوں کی طرف بھی جو چیز کراہیت پیدا کرتی تھی وہ بھی نہیں لگتی ہے, پھر انسان گانے بھی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ بھئی اگر گھر میں ہسبینڈ اور 7 بچے بیٹھے تو شرم آتی تھی کہ بھئی اس ٹائپ کے چینل لگے ہیں, بدل دیتے تھے. اب اتنا امیون شیطان کر دیتا ہے کہ ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں, چلو وہ تو جو بھی رشتہ محرم کا ہے, بچے بیٹھے ہیں, جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہے, بہو بھی بیٹھی ہے, ان کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل امیونٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ڈانس بھی آ رہے ہیں, گانے آ رہے ہیں, کہ وہ کوئی الٹے سیدھے سینس آ رہے ہیں, کچھ نہیں, کوئی چینل نہیں بدلا جاتا. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. گندگی جو ہے نا, اگر اس پانی میں یہ کہوں کہ اتنا سا انک کا ایک قطرہ ڈالو تو کیا فرق پڑتا ہے. میں کہوں میں پی لوں, میں آپ سے کہوں کہ کیا ہو گیا, غلطی سے کسی سے فرین سے یا میمونہ سے ایک انک کا ایک ڈراپ ڈل گیا اس میں, تو کیا مسئلہ ہے میں پانی پی لوں؟ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ پی لوں, میں پانی پی لینا چاہیے. دل نہیں, آپ بتائیے انک کیا ہوتی ہے؟ پوائزن ہے.
ٹھیک ہے نا, میرا تو کام تمام ہو گیا. آپ لوگ تو خالی اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب زیادہ فکر ہے نہیں آپ کو میری. آپ لوگ نے یہی کہا نا کہ دل نہیں چاہے گا آپ کا خالی. یہ تھوڑی دل کی بات نہیں ہے, دل کا مسئلہ کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی میں کہہ رہی ہوں بھائی, میں نہیں رہوں گی. دل ول کے چاہنے کی بات کیا ہے, مطلب میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی نا. میں کہوں گی کیا بھائی کیا ہو گیا, کیوں ایسی غلطی بھی ہو گئی تو بھائی مجھے بخش دو. صحیح ہے نا, ابھی تھوڑا سا دین کا کام کرنا ہے. صحیح. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ گندگی مراد کہنے کی ہے, اتنی سی بھی ہے, اتنی بڑی بھی ہے, گندگی گندگی ہے, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کچھ نہیں دیکھیں گے نا, جب اس لیول پہ ہوں گے تو آپ کی حس خوب تیز ہوگی انشاءاللہ. ہوگا کیا کہ پھر آپ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے نا, آپ کو وہاں بیٹھنا جیرن ہو جائے گا. آپ وہاں لوگوں سے, آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے یہاں مت آنا. یہاں 1-2 ریسٹورینٹ ہیں جہاں میوزک نہیں ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے وہاں چلا کرو, کیونکہ آپ کی حس اتنی تیز ہوگی کہ آپ کہیں گے مجھ سے تو یہاں 1 گھنٹہ نہیں گزارا جا رہا ہے. اور جب آپ امیون ہوں گے نا, آپ کہیں کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, چلو کبھی نہیں بھی دیکھا, کبھی ایک گانا سن لیا, کبھی, اور آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں میں اتنا تھوڑی کرتی ہوں, بہت کم میں ڈرامہ, مجھے لوگ کہتے ہیں بہت کم میں ڈرامے دیکھتی ہوں, بہت کم کبھی فلم میں نے دیکھ لی. لیکن جب آپ کا یہ معاملہ ہوگا نا تو آپ کی حس تیز نہیں ہوگی گندگی کی. اس میں کیا مسئلہ یہی ہوگا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انک کا بھی ڈراپ پڑ گیا تو کیا ہوا, میں پی لوں گی, میں کہوں گی کچھ نہیں ہوتا, میں نہیں مروں گی. پھر میری یہ اپروچ ہوگی, میں یہ کہوں گی کچھ نہیں ہوتا ایک ڈراپ سے, آپ لوگ فکر نہ کریں مجھے پینے دیں. صحیح. میں یہ کہوں گی, آپ لوگ کی بات بھی نہیں سنوں گی, کیونکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, میں اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی. اور اگر میرے اندر عقل ہوگی یا مجھے پتا ہوگا کہ یہ پوائزن ہے, میں اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہوں گی کہ انک کے کیا ریپرکشنز ہیں, سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, تو میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب گندگی, اگر ہم تھوڑی بہت بھی اپنی زندگی میں گندی چیزوں کو سننے اور دیکھنے میں رہیں گے تو ہماری حس کبھی شارپ نہیں ہو سکتی, یعنی ہمارا امپروومنٹ نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی دلدل میں نا, جیسے کہتے ہیں نا, نیچے چلے گئے دلدل میں, پھر نکل گئے کھینچ کے اوپر آ گئے, پھر تھوڑے پیر نیچے ہو گئے, پھر کبھی ہاتھ نیچے چلا گیا. بیسکلی تو دلدل میں ہی گھوم رہے ہیں, باہر تو نہیں آ رہے. تو ایک نہ ایک دن اس سے نکلنا ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے. تو یہی ہے کہ اس میں ہم اپنی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم بس جب بھی کوئی اس ٹائپ کی چیز کا ذہن میں ہے نا, فوراً یہ سوچیا کیجئے کہ یہ مجھ سے سوال ہو رہا ہے. اور جو آپ اپنی پرسنالٹی بنائیں گی, جو آپ اپنے گھر کی بنائیں گی, وہی آپ کے بچے آگے سیکھیں گے. یا آپ کے گھر والوں کو بھی اس کی, چلیں اگر وہ مانتے نہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی لوگ بتاتے ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں مانتے, ٹھیک ہے, کم سے کم ان کے اندر یہ حس تو پیدا آپ کر دیں گی کہ یہ چیز ہے اچھی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ تو اس سے سوال کرے گا, ظاہر آپ سے ڈائریکٹ کرے گا, لیکن ہے یہ اچھی چیز نہیں. تو اگر آپ نے یہ اویئرنیس بھی ڈال دی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ ان کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر یعنی اگر گھر میں عورت نہیں دیکھتی تو اگر ہسبینڈ کوئی گانے کا چینل لگائیں تو بیوی آ کے بیٹھے وہ چینج کر دیں گے, جو کہ پہلے نہیں ہوگا. تو اگر اتنا بھی ریئلائزیشن ان کے اندر آ جاتا ہے تو گریجولی اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ ایک وقت آئے گا وہ چھوڑ دیں گے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ جب ایک ماحول بنائیں گے نا تو آہستہ آہستہ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. جب آپ بار بار کہیں گے یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی دن میں سب کچھ الٹ دیں, یہ نہیں کہہ رہی میں. میرا مطلب ہے گریجولی جب آپ بچوں کو بھی بتاتی رہیں گی, ہسبینڈ کو بھی کہتی رہیں گی, ساس بھی بیٹھی ہیں تو ان کو بتائیں گی, یا ساس ہے تو وہ اپنی بہو سے بھی کہتی رہے گی کہ بیٹا یہ کیا تم اپنے بچوں کو دکھا رہی ہو, یہ کیا گانے سن کے نکلیں گے, اس طرح کی چیزیں آپ آتے جاتے بول رہی ہیں. تو ایک بہو بھی جو ہے جو خود بیٹھ کے ہر فلمیں دیکھتی تھی, اس کے بھی دل میں ایک آپ آئیں گی تو وہ فوراً سمجھے گی کہ ہاں یہ چیز ہے نہیں اچھی, میں صحیح کر نہیں رہی ہوں. جو پہلے وہ بالکل دھڑلے سے کر رہی ہوگی کہ یہ کیا ساری دنیا دیکھتی ہے فلم, ساری عمر میں نے گھر میں دیکھی, مجھے تو کسی نے کبھی نہیں کہا. تو یہ ہمیں نا کہنے والا بھی بننا ہے, تھوڑی سی کوشش اپنے لیے تو کرنی ہے, باقی آگے بھی ایک ماحول بنانے کے لیے بھی ایفرٹ کرنا پڑے گا. کیوں میں آپ کو ماحول کہہ رہی ہوں, جب ایک ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا تو سب کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, انکلوڈنگ اس, ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ تو آپ کی کوشش دیکھے گا, بات ساری ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ عنقریب تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی, کتنا آپ نے گیو اپ کر دیا. تو گیو اپ تو نہیں کرنا, جب تک زندگی ہے اسٹرگل ہے. ہاں ٹھیک ہے, مشکلات ہوں گی, کسی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کے لیے کم ہوتی ہیں, کسی کے لیے بالکل نہیں ہوتی.
کسی کے شوہر اور گھر والے خود ان سے زیادہ دین پہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بالکل پیس آف کیک ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کے معاملے الگ ہیں, ہم سب کے امتحان الگ ہیں. میں کسی کو ایک پیمانے پہ رکھ کے یہاں بات نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن جو ہے نا ان جنرل سب سے بات کرتا ہے اور سب پہ چھوڑ دیتا ہے معاملہ, سب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. تم لوگ خود جانو, خود اس کو ڈیل کرو, کیونکہ بتانے والا بھی آپ کو ٹپس دے سکتا ہے, باتیں بتا سکتا ہے, لیکن گھر آ کے عمل نہیں کروا سکتا. یہ اس کا کام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی صحابہ کے گھروں میں جا کے عمل نہیں کرواتے تھے کہ گھر میں چلے جائیں اور کہیں اب تم ایسا کرو, اب تم ایسا کرو. یہ آپ کا طریقہ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے آپ کو حوالدار بنا کے نہیں بھیجا. اور یہی چیز انسان کو رسپانسبل بناتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر بتانے والے کا ڈنڈا نہیں ہے, جو تبلیغ کر رہا ہے, جو مجھے قرآن پڑھانے والا ہے اس کا ڈنڈا نہیں ہے, مجھے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی. یعنی اگر میں کوئی چیز پہ عمل کر رہی ہوں تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ چیز نا اور زیادہ انسان کو رسپانسبل بنا دیتی ہے. ورنہ تو کیا ہو, ورنہ ہر ایک یہ کہے کہ بھئی کلاس تک ہم اچھے بن جائیں, جو ہم کل ریاکاری کے اوپر بات کر رہے تھے, پھر ہمیں اور ہمارا گھر ہے جو مرضی ہم کریں. تو ہم نے کل ریاکاری کے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ کیا اس کا انجام ہے, اور کوئی ایک عمل قبول نہیں کہ اگر اسے اللہ کے لیے نہ کیا جائے. آگے تھوڑا سا بس ٹائم ہے جو اس میں اگلی حکم دیکھتے ہیں اور آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 37. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اچھا, آگے کی تفسیر نا میں اگلی اس میں کراؤں گی. یہ والا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اگلا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اور ان سب باتوں کے ساتھ متکبر انسان نہ بننا. اب ایک اور ہمیں یہاں حکم دیا گیا. اچھا, تھوڑا سا ہم یہاں دیکھیں گے, پوری آیت نہیں ہوگی, جتنی ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیے متکبر نا ہم ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بہت تکبر والا ہے, فلاں کے اندر بہت غرور ہے, بس ہم یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی اہم چیز ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی لینگویج ہے نا, بعض دفعہ وہ بہت کچھ انسان کے تکبر کا اظہار کر دیتی ہے جبکہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا. کیونکہ میں اس وقت آپ سے کہوں ایک متکبر انسان کیسا ہوتا ہے, تو آپ بتائیے کیسا ہوتا ہے, بتائیں, آپ میں سے بتائیے. ہاں, یہ ایک ڈیفینیشن ہے ٹپیکل. ہاں, اب آپ آئی ہیں, اب آپ اس بات پہ آئی ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ مغرور ہے, یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے, یہ بہت ایروگنٹ ہے, اور اس ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. یہ ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں نا, دیٹس اٹ. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بعض دفعہ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہوتے لیکن وہ متکبر ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم یہ کیا کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ پرابلم بیسکلی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, بہت ہی بدتمیزی سے بات کرنا, بہت ہی روڈ طریقے سے بات کرنا. تو یہ سب چیزیں ایکٹ وہ کر رہا ہے نا, یعنی بول رہا ہے. بعض دفعہ بغیر بولے, جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک اکڑ کی چال, اکڑ کے بیٹھنا, یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے کا اور اپنے آپ کو کیری کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ ان کے اندر کتنا تکبر ہے اور یہ اپنے آپ کو کتنی بڑی ہستی سمجھتے ہیں. یعنی ضروری نہیں وہ کسی دوسرے کو نیچا سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ وہ دے ڈونٹ کیئر کہ میرے سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. جس کو آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا نا, ہیئر آئی ایم, یعنی کیا مراد ہے کہ آپ سب پہ میرا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں یہاں موجود ہوں, میں اتنی بڑی ہستی ہوں. اور یہ کیا ہوتا ہے, وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ روڈنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی, ان کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے. ان کے چہرے, آپ بعض لوگوں کو دیکھیں ان کے چہرے کے اوپر اتنی رونیت کا ورڈ آتا ہے, رونیت کہتے ہیں نا. رونیت کیا ہوتی ہے کہ اتنا چہرے پہ غرور ہوتا ہے ان کے, یعنی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ آنکھوں سے ہی بس وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے کہ جس سے آپ کے ان کے آنکھوں سے اسٹائل سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے, جبکہ وہ بول کچھ نہیں رہے ہوتے. بالکل, وہ بھی الگ چیز ہے. ہاں, وہ تو چلیے اس کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا نا, لیکن یہ جو مراد بتانے کی کیا ہے, ہم نے اس کو نا محدود کیا ہوا ہے کہ فلاں مغرور ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بات کریں گے کہ اپنی باڈی لینگویج کو بھی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کہ کوئی دوسرا انسان ہماری باڈی لینگویج سے بھی یا نہ سمجھ لے کہ ہم ایک متکبر شخص ہیں, کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہے. چل
وہ تو میں آپ کو انیس ایک بات بتاؤں کہ وہ مغروریت نہیں ہے، وہ بیماری ہے موبائل کی، یقین کریں وہ بیماری ہے، بلیو می. ہاں نہیں یہ بٹ یہ وہ نہیں ہے، تکبر کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ تو بیماری لگ گئی ہے. وہ تو یہ بیماری سے دیکھیے کب نجات سب کو لگ گئی ہے. بالکل آئی ایگری. آپ میڈس کو دیکھ لیں، مطلب اب آدمی کیا بات کرے، مطلب کیا بتائیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے، کھانا بنا رہی ہیں تو لگا ہوا ہے فون، ٹھیک ہے نا، آپ آوازیں دے رہے ہیں تو فون لگا ہے، چل کے آ رہے ہیں تو فون لگا ہے، چوکیدار گیٹ کھول رہے ہیں تو فون لگا ہے، ٹھیک ہے، گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تو فون لگا ہے، جی باجی فون لگا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو بیماری ہے نا. اب یہ تو نہیں بیچارہ ڈرائیور تکبر کر رہا ہے کہ باجی سے بات نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، صحیح ہے نا. یہ تکبر اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیں میں ایک منٹ اینڈ کر دوں پھر جو جانا چاہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 37 کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ لاسٹ ویک ہماری آدھی تقریباً تفسیر اس کی ہو گئی تھی، تو یہیں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر ہے 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 37 کا ایک ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ آئیڈیا ہو جائے ہم بات کیا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ہے آیت نمبر 38. کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. مگر پہلے ہم آیت نمبر 37 کو تھوڑا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ تکبر کی بات کی جا رہی ہے، جس میں جو لاسٹ ویک جو بات میں نے جہاں شروع کی تھی اور اینڈ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بعض دفعہ انسان بولے بھی نہیں تو بھی اس کی باڈی کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے، باڈی کے ایٹیٹیوڈ سے، یا آپ کہہ لیجئے کہ چہرے کے جیسچر سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ایک متکبر انسان ہے. مثال کے طور پہ آنکھوں کا گھمانا یا کندھوں کا اچکانا یا لوگوں کو دیکھ کے فیسز بنانا، تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک متکبر انسان ہے. ایک تو یہ ہم نے بات دیکھی تھی، کیونکہ ہمارے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ کوئی انسان جو بہت ہی غصے سے بات کرتا ہے یا روڈلی بات کرتا ہے، بولنے کے انداز سے ہم تکبر کا اندازہ لگاتے ہیں، باڈی لینگویج کے حوالے سے نہیں لگاتے. تو ایک تو یہ چیز ہم نے تھوڑی سی دیکھی تھی. دوسری بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ان کے دل میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے ہی کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہی دیوانے بنے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی ہماری ذات ہے ایسی کسی کی نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کسی مجلس میں بھی جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ آتا ہے ہیئر آئی ایم، میں آ گئی ہوں، بس میری وجہ سے اس مجلس کو بڑی اہمیت مل گئی ہے. کیونکہ اللہ کی ذات سے نہ کوئی قربت ہوتی ہے نہ اس کی بڑائی دل میں ہوتی ہے، اور اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سے اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص قرآن سے جتنا دور ہوگا، یہ آبزرویشن آپ خود بھی کر کے دیکھیں، جتنا زیادہ دور ہوگا، جتنا زیادہ اس کا قرآن سے تعلق کم ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر تنگ نظری ہوگی، تنگ دلی ہوگی، اور اپنی ذات لوگوں کے مقابلے میں اونچی نظر آئے گی. اور جتنا جو قرآن سے قریب ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ سب سے پہلے انسان کی جو انا پرستی ہوتی ہے اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے. انسان کے اندر قرآن پڑھ کے انا نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ شروع میں ہی تقریباً پہلے پارے میں ہی آدم اور بی بی حوا کا جو قصہ آتا ہے تو اسی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نے جو ایک سمبل تھا اور آج بھی ہے قرآن میں موجود ہے تکبر کا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو انسان جو ہے پھر ریپیٹڈلی قرآن پڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل میں نا کبھی بھی تکبر کا احساس اگر آنے پاتا ہے، ذرا بھی آنے لگتا ہے یعنی، تو قرآن اس کو کنٹین کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، کھینچ کے واپس لے آتا ہے. تو یہ جو فائدہ ہے تکبر سے جان چھڑانے کا،
تو وہ قرآن سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ابھی ہم نے مثال کے طور پہ ہم بہت تزکیے کے کافی سارے ہم نے ٹاپکس کور کر لیے ہیں, ان میں ابھی تکبر نہیں آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تکبر بھی کا جب ٹاپک آئے گا تو اس میں بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن الگ سے جب میں اور دوسرے تزکیہ کے ٹاپک دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے تو پھر بھی لگ رہا تھا کہ ضرورت ہے. تکبر میں تو مجھے لگ رہا تھا قرآن اتنا اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کی اتنی نفی کرتا ہے کہ الگ سے بھی اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی, جب آپ آلریڈی قرآن میں پڑھ رہے ہو اتنا زیادہ. یعنی قصہ جو ہے وہ تکبر کے حوالے سے اگر قارون کا دیکھیں ہم, فرعون کا دیکھیں ہم, حامان کا دیکھیں, پھر اس کے بعد سب سے بڑا شیطان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان تمام لوگوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اور تکبر کا انجام کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا قرآن میں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم اگر اس کو نوٹ کریں تو چاہے ایک فیکٹ ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے, ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, قرآن سے دوری پلس پیسہ, تو انہی کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غریب لوگوں میں نہیں ہوتا, غریب لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ان کو اپنی غربت کا نہیں یعنی تو نہیں کر سکتے, لیکن اور چیزوں پہ تکبر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک پرسنالٹی کا فلو ہے. اس کا بہت زیادہ تعلق لیکن بہت زیادہ امیری غریبی سے نہیں ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, ہم نے تکبر کو ہمیشہ جو ایسوسیٹ کیا ہے نا وہ پیسے سے کیا ہے. لیکن آپ نے خود اپنے کچھ رشتہ دار ایسے دیکھے ہوں گے, کچھ سرونٹس ایسے دیکھے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ اتنے انا پرست ہوتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں نا مر جائیں گے لیکن ٹوٹیں گے نہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی ہر چیز میں ان کا اپنی یعنی پیسے ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کریں, لیکن اپنے حسن پہ ہو سکتا ہے. کوئی لڑکی ہے ہو سکتا ہے پیسے والی نہیں ہے وہ, لیکن اس کو اپنے حسن پہ اتنا تکبر ہے کہ جس کی بنا پہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن ہمارا ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے, بس پیسے والے ہیں تو ہی ان کے اندر تکبر ہے, باقی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے سوچا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کوئی خاص پوسٹ نہیں ہوتی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے گورنمنٹ جاب میں کوئی ایسی کلرک کی جاب یا کوئی ایسی جاب ہوتی ہے جس میں فائلز وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جس سے کہ ان کے اوپر لوگ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. رادر ان کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی. اگر ایمانداری سے کام کریں تو ویلیو بھی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے تو اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس فائلز وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے, دیکھو میرے پاس یہ چیز میرے ہاتھ میں, یا دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں اگر چاہوں تو فلاں کی مثال کے طور پہ چیزوں کو پلازاز ہیں جیسے ان کو میں پاس کروا دوں تو وہ پلازا بنوا لے. میں چاہوں تو ایک فائل کو ادھر ادھر کرنے سے ان کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو میں بگاڑ سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں ہے یہ چیز, حالانکہ نہ کوئی پوسٹ ہے نہ کوئی خاص ایسا پیسہ ہے پاس میں. تو یہ چیز کو نا اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے جس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی غریب لوگ ہوتے ہیں, جو بھی متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تھوڑی جائیں گے جہنم میں. یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تکبر کا ہے تو سارے امیر جو ہیں وہ جائیں گے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے اندر کوٹ کوٹ کے عاجزی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر اتنی عاجزی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. تو یہ چیز کا جو ہمیں نکالنا ہے اپنے اندر سے, انشاءاللہ تزکیہ کا جب ٹاپک ہوگا اس میں ہم مزید اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیویجول لیول پر ہمارے اندر تو اپنی کسی کوئی خوبی یا اپنی کوئی چیزوں کی دوسروں سے بہتری کی وجہ سے کوئی تکبر تو نہیں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے, چاہے ہم امیر ہیں چاہے نہیں ہیں. یہ بیسکلی ہمیں دیکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم عمارت پہ بات کریں نا, پہلے ہم تھوڑا اس اینگل کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر تکبر ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا امیروں کا تکبر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ بیکاز پیسہ جب ان کے پاس ہوتا ہے تو اس سے وہ اسراف و تبذیر کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. آپ رادر یوں کہیے, جب پیسہ ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں. تو جتنا وہ اسراف کرتے ہیں, جتنا پیسہ اڑاتے ہیں, اتنے ہی ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی پھر کیا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں ہم اٹھیں بیٹھے بھی ایسے لوگوں میں جن میں ہمارا کمپٹیشن ہو. ظاہر ہے اگر وہ کوئی غریب رشتہ دار ان کی دعوت میں آئیں گے اور ان کے اتنے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا پلانرز, ویڈنگ پلانرز دیکھیں گے تو وہ بیچاروں کو کیا پتا, ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کتنی پیمنٹ کی ہوئی ہے, کوئی اہمیت نہیں رہے گی نا, بیکار کی بات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے تکبر امیر لوگوں کا, ان کو اسراف اور ان کو تبذیر کی طرف لے جاتا ہے, جس سے کہ وہ مزید گناہوں میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا یا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. اگر دیکھیے یہاں پر یہ میں نے آپ کو بات کی نا کہ صرف اور صرف یہ امیروں کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیتے کہ جس امیر کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں انسان رکھے. دوسری بات کہ ایک دعا بھی آتی ہے یہاں پہ جو نورانی دعائیں ہیں ان میں یہ موجود ہے اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار اور اپنا صبر کرنے والا بندہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. یعنی مراد یہ کہ دوسروں کی نظر میں میری عزت ہو لیکن میں اپنے آپ کو اس کی بنا پہ کچھ سمجھوں نہیں, کوئی بڑی چیز نہ سمجھوں. تو یہ ایک دعا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا تکبر کے انڈیکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ لوگ بڑی گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی بڑی گاڑی کا نام آپ اپنے ذہن میں لینڈ کروزر لے آئیں, مرسیڈیز لے آئیں یا کوئی بھی اچھی بڑی نیو کوئی برانڈ کی گاڑی ہو, لیٹسٹ ماڈل ہو, تو برابر میں دو طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. برابر میں جب ایک رکشا رکتا ہے اسٹاپ پر یا بس رکتی ہے تو یا تو انسان کی نظر جب وہاں پڑتی ہے تو وہ دیکھ کے اس کو ایک افسوس ہوتا ہے اور وہ یعنی ان کے حال پر نا کہ کس طرح تکلیف سے لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں آتا ہے نا. ایک یہ کیفیت ہوتی ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان کے کچھ لوگوں کو کرائیت پیدا ہوتی ہے نا کہ دیکھو یہ مطلب کیا ہمارے برابر میں آ کے نا گاڑی کے برابر میں انہوں نے بس کھڑی کر لی ہے اور دیکھو کیا ٹھسے ہوئے ہیں اور کون سے لوگ ہیں اور پتہ نہیں کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایک حقارت کے انداز سے اپنے برابر والوں کو دیکھنا. تو یہ دو طرح کے ایٹیٹیوڈ آتے ہیں. اس سے بھی ہم جیسے اگر ہم اپنا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا ابھی تو ہم اپنے کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے, تو یہ کچھ انڈیکیشن ہے جس سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے. یا یہ کہ آپ انڈیفرنٹ رہتے ہیں. چلیں اگر انڈیفرنٹ بھی ہیں تو بھی برا نہیں ہے. انڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اتنا کیئر نہیں کرتے, سوچتے نہیں کہ برابر میں جو ہے بس کھڑی ہے کہ رکشا کھڑا ہے, تو یہ بھی بہتر ہے. چلیں آپ کو کوئی غم ان کا نہیں ہو رہا لیکن آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا, تو یہ بھی بہتر ہے کافی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارا جو تکبر کا لیول ہے یہ ہمارا اپنے ڈرائنگ روم کے حوالے سے یا آپ جیسے یہاں کلاس میں آتی ہیں آپ کس طرح اپنی انچارجز سے بات کرتی ہیں یا کیسے اپنے ٹیچر سے بات کرتی ہیں, اس سے ہم جج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہم سب آپس میں اپنا, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈرائنگ روم مینرز ہم سب کے, ہم جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں جب ہم کسی کو جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں تو وہ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو کتنی عزت افزائی اس کی کر رہے ہیں, اور ٹرالی اور چیزیں پہلے سے منگوا کے لگائی جاتی ہیں اور ان کو عزت دی جاتی ہے. تو اس وقت تو اگر ہم نوٹ کریں نا تو ہم سب اپنے اخلاق کے نا بہت بلند معیار پر ہوتے ہیں, اب چاہے وہ جو بھی ہو. اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ظاہر ہے ہمارے جو ڈرائنگ روم میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایک تو سمجھانے والے ہوتے ہیں ہے نا, سب سے زیادہ تو وہی ہوتا ہے نا جہاں کہیں رشتہ طے کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے جب تک رشتہ ہو بھی جائے نہیں ہو تب تو اور زیادہ انسان کانشیس رہتا ہے ان کے بارے میں کہ کوئی بات ان کو بری نہ لگے. میں یہ نہیں کہہ رہی منع ہے, میں آپ کو صرف ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم بٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا اخلاق تو اعلیٰ لیول پر ہوتا ہے نا. ابھی تو مثال کے طور پہ آج کل بات چل رہی ہے یا طے ہو چکی, تو ظاہر ہے آپ یقیناً ان کے لیے پوری ٹرالی لگتی ہے, پورا اہتمام ہوتا ہے, بہت ہی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. یہ عام گھروں میں روٹین ہے, کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن مراد یہ ہے کہ یہاں آپ اپنے آپ کو جج کیسے کریں گے. کون ہوگا نا, کون عورت ہوگی جو اپنے کوئی سمجھانے والوں سے, اور خاص طور پہ جب بات چیت چل رہی ہے تو وہ کوئی ایٹیٹیوڈ اپنا دکھائے یا اس قسم کی کرے نا بات, یا ان کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھائے اور کہیں پر بھی بٹھا دے اور چائے بھی نہ پوچھے. تو یہاں پر نا ہم اپنے کو جج نہیں کر پائیں گے. یا ہمارے اونچے اونچے کوئی فیملی فرینڈس, آپ کے ہسبینڈ کے فرینڈس, مثال کے طور پہ امیر بزنس مین سارے مرد ہیں تو ان کو ظاہر ہے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے گا, صحیح ہے, ان کو اچھا کھانے پینے کا انتظام ان کا کیا جائے گا, دعوت کی جائے گی. تو اس سے ہم اپنے آپ کو جج نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 کیٹیگریز میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا اپنے میڈس, اپنے نوکر چوکیدار, ان کے ساتھ کیا رویہ ہے, کس طرح ہم بات کرتے ہیں, یعنی وہ جب اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں پرانی آپ کی میڈس وغیرہ کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, پھر وہ بعض دفعہ ملنے آتی ہیں
تو کیا ہمارا انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بات کرنے کا ان سے. اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی, اب دیکھیں نا, کچھ تھوڑا بہت بیلنس ہمیں رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں بات کی جا رہی کہ وہ اگر آئی ہیں تو آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گی نا, لیکن ایک عزت والی جو چیز ہے نا, وہ آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان سے, چلیں آپ بزی ہیں تو آپ کا معذرت بھی کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے آپ بزی ہیں اور کوئی آ گئی پرانی میڈ, اب آپ کو تو اس کا کوئی کام نہیں, دوسری آپ کی میڈ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ آئی ہے تو آپ سمجھ تو گئی نا کیوں آئی ہے, سمجھ گئی نا, اب اس کا مقصد کیا آنے کا, کوئی تھوڑے 4 پیسے مل جائیں. تو اب آپ اس وقت آپ کو یعنی کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ اس کو 4 باتیں سناتی ہیں آنے پر, یا یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مدد کر کے, چاہے آپ بیٹھے نہیں, ظاہر ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے پیسے دے کے اس کی مدد کر دی کہ بھئی چلو ایک پرانا اس کا میرے اوپر احسان تھا, کچھ بھی کہو, جتنے دن بھی اس نے کام کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں. اور کچھ چیزوں میں یاد رکھیے گا ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے, وہی جو ہوتا ہے نا ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ نوکر تمہارے لیول کے نہیں ہو سکتے, تمہارے غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتے, یہ قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہے. تو یہاں یہ ڈرائنگ روم مینر سے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ ان کو لا کے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے, لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ انڈیکیٹ کر دے گا کہ آپ اس کو جھڑک کے نکال دیا آپ نے, یا آپ نے چوکیدار کو ڈانٹا کہ تم نے اس کو اندر کیوں آنے دیا, اور آپ نے اس سے کہا آئندہ تم یہاں نہیں آنا, میرا تم سے کچھ اب لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک طریقہ یہ کہ جو کچھ بھی آپ, ضروری نہیں کوئی بہت ہزاروں میں آپ روپے دیں, لیکن جو کچھ بھی آپ نے ایک سوچ کے کہ غریب عورت ہے, آئیے کچھ ملنے, کیا اس کو ملنے سے آپ سے انٹرسٹ ہے, یقیناً کوئی اپنے پیسوں کے اس وجہ سے آئیے. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا کام یہی ہے, مطلب جس لیول پہ یہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے چند پیسے دینے سے یا مدد کرنے سے, 500 1000 واٹ ایور جو بھی 200 600 دینے سے وہ کوئی گھر نہیں خریدنے جا رہی ہے, یاد رکھیے گا نا. تو یہ نہیں سوچیے گا کہ کہیں اور کام کر رہی ہے تو وہ بھی تو اس کو دیتے ہوں گے, تو یہ نہ سوچیں, آپ اپنا معاملہ دیکھیں کہ آپ کا کیا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی. سیکنڈ, ہمارے غریب رشتے دار جو کہ ہم سب کے ہوتے ہیں, یہ ہم لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا, تو ہم سب کے غریب رشتے دار ہیں. اب ان کو بھی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ کا منہ تو نہیں بنتا, یا آپ کو یہ احساس تو نہیں ہوتا کہ کیا مصیبت بھائی, اب ان کے لیے کیا کرنا ہے, کچھ منگا کے نا کھانے کے لیے, بس اس طرح بات کرنا کہ اچھا آپ چائے تو نہیں پیئیں گی نا, یا آپ چائے پیئیں گی, ایک انداز یہ ہوتا ہے نا, آپ چائے تو نہیں پیئیں گے, ایسے بھی لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں, اور بعض دفعہ کہتے ہیں آپ چائے پیئیں گی, بالکل منہ پہ اس طرح پوچھنا نا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا ایک تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے میں اور ان کو انٹرٹین کرنے میں اور اپنے امیر رشتہ داروں کو کرنے میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے, اتنا واضح فرق نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے 6 چیزیں ان کے لیے نہیں منگا رہی ہیں تو 2 تو کچھ ان کو کھلا دیں نا, 2-3 چیزیں کہ جس سے لگے کہ آپ ان کی عزت افزائی کر رہی ہیں, اور چاہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ پیسوں کے ہی حوالے سے آئے ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کی کوئی مالی مدد کے لیے وہ آئی ہیں آپ سے لینے, تو آپ نے سوچا کہ بس ان کو پیسے تو دے رہے ہیں نا, یہ کافی ہے, اب بات بھی اچھی طرح کریں, اب چائے بھی پلائیں ان کو, اب شربت بھی دیں ان کو. تو یہ جو چیز ہے نا, یہی یہاں پہ بتا دے گی کہ ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یعنی ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے. اور تیسری جو ہے معاملہ جو کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں, یعنی وہ اس کیٹیگری کو تو ہم لاتے ہی نہیں کہ تکبر کا کوئی مسئلہ ہے, وہ ہیں ہمارے اپنے بچے یا اور کوئی بھی بچے ہم سے چھوٹے, ٹھیک ہے. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ان سے بدتمیزی سے بات کرنا, کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا. یعنی ایک ماں کے ناطے بھی اگر کوئی بچہ, ماں باپ کچھ بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ 15-16 سال کا ہے, تو وہ کچھ مشورہ دیتا ہے تو کہتے ہیں تم تو نا اپنے منہ بند رکھا کرو, تمہیں تو کسی بات کی عقل نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے نا ایک ماں کا بات کرنے کا, یہ بھی متکبر ماں ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. اپنے بچوں سے بھی یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے بچوں کو یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ کوئی آپ کے گھر کے معاملات میں کوئی مشورہ دیں تو ان سے کہہ دو ہاں بیٹا اچھا ٹھیک ہے, جو تم کہہ رہے ہو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. اور بعض دفعہ بچے بہترین مشورہ دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کو بچپن سے کانفیڈنس دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آج کل کی جو تعلیم, یعنی جو اچھے بچے پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور دین کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں, دنیا بھی یعنی ایک طرح سے ایکسپوجر ہوتا ہے اور دین کا بھی ایکسپوجر ہوتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر بعض دفعہ مشورہ دیتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہمارا تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے سے بھی بچوں کو بات بات پہ بدتمیز کہنا یا مہمانوں کے سامنے کہنا, یہ تو ہے ہی بہت بدتمیز, یہ تو سلام کرتا ہی نہیں ہے.
اب آپ کو اگر پتا ہے آپ کا بچہ شائع فیل کرتا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ, یعنی آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ یہ اچھا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پتا ہے آپ کو کہ وہ شائع ہو رہا ہے, ان کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنا کہہ کے سلام کرو, اچھا وہ اور شائع ہو رہا ہے اور شرمائے جا رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, اس کے بعد کہنا یہ تو ہے ہی بدتمیز, یہ کسی کو, یا آپ کو نہیں, یہ کسی کو بھی سلام نہیں کرتا. تو اب وہ بچے کا جو کانفیڈنس ہے نا تو بالکل شیٹر ہو گیا, اس نے کہا پتہ نہیں میں نے کوئی کتنا بڑا گناہ کر دیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے سلام کرنا چاہیے, لیکن ایسا بھی کوئی اتنا گناہ کبیرہ بچے کے حوالے سے نہیں ہو گیا کہ انسان اس کو ایشو بنا کے اپنے ہی بچے کو ڈیگریڈ کرے, یا اپنے ہی بچوں کے کوئی بھی آئے, بہن آئی یا کوئی رشتے دار آئے تو ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کی برائیاں شروع کر دینا, ہر وقت ان کو برا بھلا کہنا, کوسنا, ان کو کہتے رہنا کہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور بچوں سے بھی کہتے رہنا فلاں کو دیکھو, اس کو دیکھو. تو یہ بھی نا ایک ماں کا ایک لٹرلی یہ چیز جو ہے وہ متکبر رویے میں آتی ہے جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو چیز ہے نا, یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ان میں سے ہمارا کوئی اپنا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ عزت سے بات کریں, ان کا خیال کریں, لیکن اس لیول پہ بچوں کو بھی تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض گھروں میں مائیں تو نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتی ہیں لیکن بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں میڈس یا چوکیداروں وغیرہ سے, کہ ان کا نام لینا, ان کا مذاق اڑانا یا ان کو تحکمانہ انداز سے بات کرنا بچے ہو کے, یا یہ کہ سلام نہیں کرنا, بڑے اگر بوڑھے ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا, یا ان سے کہنا میری فلاں چیز اٹھا کے دو, میرے لیے دروازہ کھولو, میرا بیگ اٹھا کے اندر لے کر آؤ, اس طرح سے. یا آپ نے میرا بیگ نہیں, آپ کیا یعنی تم نے میرا بیگ نہیں اٹھایا, ڈرائیور سے کہنا تم اٹھاؤ بیگ, تم دروازہ کھلا کرو جب میں اسکول سے آتا ہوں. تو یہ چیز اگر آپ کو اپنے بچوں کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اس نے کہیں آپ سے یا آپ کے ہسبینڈ سے کہیں نہ کہیں اس نے دیکھی ہے یہ چیز کہ آپ خود پسند کرتی ہیں کہ آپ کا دروازہ کھولا جائے, تو ظاہر ہے وہی چیز پھر ان کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو یہ وہ کچھ انڈیکیشن ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں, ورنہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں چلنے پاتا. وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میرے اندر تو بہت عاجزی ہے, میں کہاں متکبر انسان, یا میرے پاس کون سا میں بہت کروڑ پتی ہوں کہ میں کسی طرح بھی متکبر ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس سے پیسے پہ تکبر نہیں ہوتا. لوگوں کو اور لڑکیوں کو خاص طور پہ جس کی بنا پہ ان کے سسرال والوں سے تعلقات اچھے نہیں رہتے, ان کے اپنے شوہر سے تعلقات اچھے نہیں رہتے, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میں اس مرد کے بھی قابل نہیں تھی, مجھے ایسے پتہ نہیں اس سے کتنے اچھے مرد مل سکتے تھے کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں. بعض لڑکیوں کو یہ اپنا سپیریورٹی ایکچولی یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں یہ آٹے دال اور کھانے کے چکروں میں پڑ گئی, میں تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں کوئی بہت بڑی ماڈل بن جاتی, یا کوئی بہت بڑا کوئی دنیا میں جو ہے کوئی ایسا ڈرامہ وغیرہ میں آتی, یا کوئی بہت بڑا کوئی کام کرتی ہے, میں کن چکروں میں لگ گئی نا. یا بعض دفعہ لڑکیوں کو اپنے تعلیم کے اوپر بہت تکبر ہو جاتا ہے, یہ ان کا کسی کا تعلق بھی عمارت سے نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کسی امیر گھر کی ہیں, لیکن پیسے پر اتنا وہ تعلیم پر اتنا تکبر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے وقت میں یا تھوڑی پہلے ہو جائے, یا کچھ تعلیم ہو جائے پوری اور وہ اس کو جاب نہ کر سکیں, تو وہ ساری عمر یہی غم لگا کے اپنی ختم کر دیتی ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری اتنی جاب اچھی تھی, شادی سے پہلے مل گئی تھی یا مل جاتی, یا اتنا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ایک سے ایک دنیا میں جاب مل سکتی تھی, اور امی نے یا فلانے والدہ نے یا انہوں نے اس طرح سے ہماری شادی کر دی اور ہماری ساری پرسنالٹی کو کرش کر دیا. تو یہ بھی جو چیز ہے نا, یہ ایک طرح سے نا ایک تکبر ہی ہے اپنی کسی چیز کے اوپر نا. آدمی جو اپنی اگر صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اس وقت انسان ٹیچنگ کر لے یا میڈیسن کر لے یا واٹ ایور جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ انسان غمزدہ رہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہے. اب جب شادی نہیں ہوتی تو اس کا غم لگا کے بیٹھتی نا, وہ نہیں نظر آتا نا کہ وقت پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کروا دیا. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بعض جو مائیں ہوتی ہیں تو ان کو خاندان میں اگر ان کے صرف لڑکے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے لڑکی نہیں ہوتی ہے, صرف لڑکے ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہوتی ہیں ان کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہاں نہیں ہو رہا ہوتا ہے بیٹا, تو اس پر ان کو تکبر ہوتا ہے, اس بات کو جتاتی رہتی ہیں, اس بات کو وہ اہمیت دیتی رہتی ہیں. دوسری جو بھی یعنی فیملی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیگریڈ کرتی ہیں یا ان سے اس قسم کی باتیں کرتی ہیں, تمہارا ہوگا کیا, تمہارے تو کوئی بیٹا نہیں اور ہمارے تو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ ہے اور وہ ہے اور آگے ہمارا سہارا بنیں گے فلاں, واقعی تمہارا تو کیا ہے, تم کسی کو گود لے لو بچے کو. مطلب جان کے ٹیز کرنے کے انداز میں یہ خاندان میں عام ہوتا ہے
یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جن کو کہ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اگر دے دی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تمام چیزوں کا تعلق جو ہے پیسے سے نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کسی کے پاس اگر گاڑی بڑی ہے تو بعض دفعہ گاڑی کا بھی لڑکے ہیں یا ینگ جو جنریشن ہے تو ان میں مٹیریلسٹک جو ٹینڈنسی آ گئی ہے، تو اگر رشتہ دار بڑی گاڑی میں آئیں گے تو ان کی عزت کریں گے، ان کو اہمیت دیں گے. اور اگر بیچارے کوئی پرانی ماڈل کی گاڑی میں آ جائیں گے تو سمجھو ان کو کسی بعض میں گھروں کا بتا رہی ہوں تو وہ ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے، یا ان کے جانے کے بعد مذاق اڑائیں گے کہ ان کی گاڑی دیکھی تھی کہ اس میں پھٹیچر گاڑی میں آ جاتے ہیں. ان کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کبھی اپنی گاڑی بھی چینج کر لیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ ہمیں کچھ تو ہم خود اس کا شکار ہیں اور کچھ ہمارے اپنے جب ہم توجہ کریں تو ہمارے بچے اس کا شکار ہیں. تو اس میں کہیں کہیں ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں کہیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو یہ کانشیس ہمیں نہیں بنانا ہے کہ کوئی رشتہ دار کی جو آ رہا ہے ہمارے گھر تو وہ ہمارے پیسے کی وجہ سے نہیں آ رہا یا ہمارے ڈرائنگ روم کی ٹرالی سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے جو ہم ان کو عزت دے رہے ہیں اس کے لیے آ رہا ہے، اور اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے کہ تم ان کو عزت دو. بعض دفعہ جیسے جو ہوتا ہے نا کہ خاندان کے لوگ آتے ہیں تو اس میں بچے بعض دفعہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے، باہر نہیں نکلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم بور ہوتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے ان کے ساتھ، یعنی سلام کرنے باہر نہیں آتے. تو یہ بھی جو ایک طرح سے ایک متکبر رویہ ہے جس کو تھوڑا دیکھنے کی، تھوڑا کیا یعنی کافی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں یہاں پر بھی آپ کو دو طرح کے ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ایک واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک طرف بات کریں تکبر نہ ہو، تو جب تکبر نہیں ہو تو بعض دفعہ پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک اپنے اوپر ایک اور ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ اپنے اوپر ایک فالس عاجزی اور تقوی کا ونیئر چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واقعہ میں بتا رہی ہوں جس سے آپ بات کو سمجھیں گے. ایک شخص کندھے جھکائے ہوئے چل رہا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کے پوچھا کہ کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ان کے اندر بہت عاجزی ہے، اس لیے یہ اس طرح سے جھک کے رہتے ہیں، بہت یعنی گردن نیچے کر کے. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم سیدھے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یعنی یہ بھی جو اپنے اوپر ونیئر بھی چڑھاتے ہیں نا لوگ کہ ہم بڑی عاجزی ہے ہمارے اور ہم بڑے غریب پرور ہیں، تو یہ بھی نا چیز انسان آپ کے اگر اندر ہے تو وہ خود محسوس ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو ایک کوئی ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اپنے اوپر اپنے چہرے کے اوپر کوئی چیز کو حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا بلا وجہ اپنے کندھوں کو بالکل ہی نیچے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ بھی ہمیں تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور ہم حوالے سے تکبر کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ پرسنالٹی کی بات کی نا، ابھی ہم جو تکبر کی کر رہے ہیں. ایک جو تکبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے احکامات کے معاملے میں ہوتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا انسان بینیت مائی ڈگنیٹی سمجھتا ہے کہ مطلب میں اور نماز، میں اور قرآن کلاس نہیں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یہ انداز بات کرنے کا نا. یا یہ کہ مثال کے طور پہ گناہ کرنا، گناہوں میں انڈلج ہونا اور اس پہ کوئی پچھتاوا نہ ہونا، اس کو فلونٹ کرنا، یا گناہوں کے اوپر اصرار کرنا کہ ہاں مثال کے طور پہ کوئی ایڈمٹ کرتا ہے ہاں میں نماز نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھ پاتی، مجھے نہیں ٹائم ملتا ہے. یعنی بالکل ایک تو انداز ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا گلٹی کہ ایک نماز قضا ہو گئی تو اس سے وہ غم نہیں جاتا نا. اور ایک انداز کیا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کہنا ہاں میں نہیں پڑھتی. انہوں نے کہا کہ بھئی مغرب کا وقت ہو رہا ہے آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں ابھی تو کون وضو کرے، میں نے میک اپ کیا ہوا ہے، میں کہیں میں جاتی آتی ہوں نا، میں پڑھتی ہوں نماز لیکن میں کہیں آتی جاتی ہوں تو میں نہیں پڑھتی. بالکل کلیئرلی یعنی ایک سٹیٹمنٹس دینا. تو یہ بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر میں آتی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دونوں اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ میں بھی اپنی عام زندگی میں بڑے ہی عاجز ہوں، یعنی عاجز سے مراد یہ ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہوں، فرینڈز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا بڑا خیال کرتے ہوں اور بہت ان کی مدد کرتے ہوں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جواب میں اپنی عقل کو لڑانا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، یا یہ کہ قرآن کے احکامات کے بارے میں کھل کے بات کرنا
کہ فلاں تو میں گئی تھی فلاں جگہ درس میں گئی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہاں, مجھے ایکسپلینیشن قرآن کی کچھ اتنی کلک نہیں کی, اس طرح کی کھلے کھلے بات کرنا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے آگے تو تکبر جو ہے نا وہ تو کسی کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ تو پھر بھی کوئی انسان کو بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ کو پیسہ ملا, آپ کو حسن ملا تو آپ کو کوئی تکبر ہو گیا, لیکن اللہ کے آگے تکبر اختیار کرنا تو یہ والی جو کیٹیگری ہے تو سمجھے کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بالکل اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ بہت ہی, یعنی اس کا انجام جو ہے وہ تو بہت ہی برا ہے کہ اگر اللہ کے آگے جو انسان تکبر کرے گا, اور مشکل ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے آگے تکبر کرے تو وہ دوسرے لوگوں کے آگے بھی نہ کرے. یاد رکھیے گا, کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی جب نہیں ہے وہ وقت, میں نے آپ کو شروع میں ہی آپ کو یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ جو اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے نا تو پھر ان کی اپنی ذات ایکچولی ان کی نظروں میں بہت بڑی ہو جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی تکبر کی ہم نفی کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کہاں اجازت ہے تکبر نہیں لیکن تھوڑا سا اپنا ایک روب رکھنے کی. روب کا ورڈ زیادہ بہتر ہے. ایک جنگ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام آتا ہے ابو دجانہ, ان کو تلوار پکڑائی اور تلوار پکڑ کر وہ خوب اکڑ کے چلنے لگے. اور اکڑ کے آپ نے دیکھا ہوگا نا ہماری جو آرم فورسز ہیں تو ان کی جب پریڈ وغیرہ دکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت زیادہ ان کا اسٹریٹ کندھے وغیرہ نا بہت اکڑا والا ہی انداز ہوتا ہے. تو وہ چلنے لگے اس طرح تلوار لے کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو پسند. یعنی ایک آپ اپنے آرمرز کا یا اپنے ہتھیاروں کا یا اپنے فوجیوں کا ڈسپلے کر رہے ہیں نا, تو ان کے لیے اس طرح سے یہ چیز پسندیدہ ہے. جیسے اپنے یہ آرمرز اور یہ جتنے بھی ہتھیار ہوتے ہیں, ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں, گنس وغیرہ ہوتی ہیں, جو کچھ بھی آپ کے, یا جیسے اب بام وغیرہ جو بھی پاکستان کا نیوکلیر پاور ہے, تو اس کو بتانا اور اس کو ایکسپوز کرنا, تو یہ تمام چیزیں دکھاوے میں یا ریاکاری میں, شو آفنگ میں نہیں آتی, تکبر میں نہیں آتی یہ چیز. یہ نیسیسٹی ہے اپنے کو دشمنوں کے سامنے شو کرنا کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک تو یہ لیول آپ کو بتا دیا کہ صرف اور صرف پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ کے موقع پر اس کی اجازت ہے, اس کے علاوہ اجازت نہیں. دوسری بات, ایک اور بات بھی ہے کہ غیر مسلموں سے جب آپ ملنے جائیں یا آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ باہر کبھی جاتے ہیں یا رہتے ہیں باہر, آنا جانا آپ کا رہتا ہے, تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو جو ویسٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے آگے بہت زیادہ مسلمانوں کو جھکانے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ آج کل آپ کو پتا ہے نا, جیسے جس طرح کا لنڈن کا ہو گیا ہے معاملہ, سیریس امریکہ کا اور ویسٹرن کنٹریز کا. لنڈن کا تو خیر بہت بہتر ہے, ویسٹرن میں جن میں کہ امریکہ سب سے زیادہ ہے ٹاپ پہ, کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑے مسئلے ذرا کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی گرا کے ان کے سامنے شو کریں, بہت ہی جھکا کے شو کریں کہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں ایئرپورٹ پہ نماز نہیں پڑھتی, کہیں کسی نے دیکھ لیا یا نہیں پڑھتا میں تو بلا وجہ میرا مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے تو میرے حال حلیے سے, خاص طور پہ مردوں کو تو اگر وہ اپنے ویسٹرن کپڑے پہن لیں, جینس اور شرٹ وغیرہ, تو نہیں پتا لگتا نا کہ بھئی کہاں کے ہیں, ٹرکی کے ہیں کہ کہاں کے ہیں. کہ مثال کے طور پہ کوئی ہو سکتا ہے بعض کے کمپلیکشن وغیرہ سے بھی لگتا ہے فارینر ہی ہیں. تو صرف اس لیے نماز نہ پڑھنا کہ بھئی یہ لوگ کہیں مجھے ٹیررسٹ نہ سمجھ لیں, مجھے فلاں نہیں سمجھ لیں, تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو انسان غیر مسلموں کے آگے بھی نہ اس حوالے سے جھکائے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں اپنا ایک روب یا اپنا ایک طریقہ روب اس حوالے سے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ کہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, آپ پڑھیں قرآن, صرف یہ سوچ کے کہ میں نے پلین میں قرآن کہیں نکال لیا تو آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے, کہیں مجھے یہ نہ سمجھ جائیں وہ نہ سمجھ جائیں. جو جائز آپ کے, یعنی اللہ آپ کی نیتوں کا ہاتھ جانتا ہے نا, اس طرح اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ نہ کرے آپ تو نہیں کوئی ٹیررسٹ ہیں یا آپ کی نیت تو خراب نہیں ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اسلامک سینٹر میں جانا چھوڑ دیں, امریکہ جائیں تو کہ نہیں بھائی ہم تو مسجد نہیں جا رہے, کہیں ہمارا لوگوں نے زیادہ آنا جانا دیکھ لیا, ایکسپوجر ہمارا وہاں اس کمیونٹی میں ہو گیا تو ہمارے فلاں مسئلے آ جائیں گے, جابس کے مسئلے آ جائیں گے, بچوں کے مسئلے آ جائیں گے. تو یہ انسان کو اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان میں اپنے آپ کو کبھی جھکانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا, اس کو ہمیں تھوڑا یعنی بیلنس ایٹیٹیوڈ کرنے کی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 38